ایک سوال ہے انجم مصطفیٰ پٹنہ سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کسی ایسے انسان کو جو سوسائیڈل تھاٹ سے اسٹرگل کر رہا ہے اس کو اسلام کی روشنی میں کس طرح رہنمائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی سوسائڈ کے موضوع پر ہمارا ایک وہ 25 سے 30 منٹ کا ٹاک ہے جو یوٹیوب پر آیا ہے، تو آپ اس کو ضرور سنیں اور دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور اپنی رائے بھی اس میں دیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سوسائڈ کا مسئلہ بلا شبہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے پورے دیش واسیوں کے لیے۔ میں ادھر سوسائڈ کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے یہ پایا بہت ہی زیادہ اسٹارٹلنگ فیکٹس، میں خود چونک گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیا میں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں۔ تو ایک سروے کے مطابق 2021 کا جو میں نے ڈیٹا دیکھا اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1,64,000 سے 65,000 لوگوں نے صرف بھارت میں سوسائڈ کیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ 8 لاکھ تک ہے اور اس سے بھی زیادہ ہر سال۔ تو یہ نمبر بہت ہی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں سوسائڈ بالکل حرام ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائیڈل تھاٹ یا خودکشی کی سوچ کیوں آتی ہے، اور پھر یہ کہ کوئی خودکشی کیوں کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جب میں خودکشی کرنے والوں کے ریزنز کی اسٹڈی کر رہا تھا تو بہت سارے ریزنز سامنے آئے۔ میں نے اپنے لیکچر میں وہیں سے اٹھا کر 5-6 ریزنز اور فیکٹرز کو کوٹ کیا ہے، لیکن ان تمام پر جب آپ غور کریں گے تو بنیادی طور سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ایک آدمی اپنے فیملی اور سوشل لائف اور فیملی اور سوشل پرابلم کو ٹیکل نہیں کر پاتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ زندگی کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی اور گھریلو مسئلہ ہو، اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہا ہے۔ اور دوسرا ہے اپنی انڈیویجول لائف میں بہت ساری چیزیں اس کو گزر رہی ہیں، اس کو وہ فیس نہیں کر پا رہا، اور اس کے نتیجے میں وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جا رہا ہے۔ مثلا اس نے اپنی زندگی میں کوئی ہدف طے کیا ہے، کوئی ٹارگٹ طے کیا ہے، لیکن متعین مدت تک، سرٹن پیریڈ تک وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ چیز وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ اپنے کریئر کے بارے میں اس کی کوئی پلاننگ تھی لیکن وہاں وہ فیل ہو جا رہا ہے۔ اس نے قرض لے رکھا ہے اور قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک سوشل اور فیملی لائف ایک آدمی کی، اور دوسری انڈیویجول لائف، پرسنل لائف۔ تو ان دونوں جگہوں کو پر وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے، اور آخری نتیجہ دونوں کا کیا ہے؟ فرسٹریشن، نا امیدی، ہوپلیسنس، اور اس کے نتیجے میں ڈپریشن کا شکار ہو جانا، اور ڈپریشن کے الگ الگ کیسز میں مبتلا ہو جانا۔ اب ان تمام فیکٹرز کو دوبارہ آپ ڈیوائڈ کریں تو معلوم ہوگا کہ ایک تو انسانی مسائل ہیں جو اس کو فیملی لائف، سوشل لائف اور ذاتی زندگی میں فیس کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا خود اس مینٹل النس ہے، دماغی بیماری۔ ان تمام موقعوں پر انسان دراصل نا امید ہو جا رہا ہے، ہوپلیس ہو جا رہا ہے۔ اسلام میں حرام کیوں ہے؟ اسلام میں حرام اس لیے ہے کہ خدا نے اس دنیا کو اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں ہوپلیسنس کا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ڈونٹ گیٹ ڈسپیئر آف گاڈس مرسی، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو ایک آدمی جب سوسائڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا، جو اس طرح اس کو کفر تک لے جاتی ہے، اس کی یہ سوچ اس کو کفر تک لے جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کوئی آدمی خودکشی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائف آفٹر ڈیتھ
کے نظام پر شعوری طور پر یقین نہیں کر رہا ہے. اگر وہ لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ زندگی سے زیادہ سنگین مسئلہ اور سیریس مسئلہ لائف آفٹر ڈیتھ کا ہے، یعنی زندگی بعد موت کا ہے، کہ وہاں جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے اپنی اس زندگی کے بارے میں تمام چیزوں کو پیش کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو پیش کرنا ہوگا. تو اگر وہ اس بات کو سوچے تو وہ یہ سوچنے لگے گا کہ یہ مسئلہ تو میری اس زندگی کے مسئلے سے کہیں گنا بڑا ہے، تو وہ فوراً سوسائڈ کرنے سے رک جائے گا. اور وہ یہ جانے گا کہ ان اینی کیس چاہے میں ابھی سوسائڈ کر لوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سوسائڈ کرنے سے میں اپنی زندگی سے آزاد ہو گیا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ موت کے بعد زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اصل زندگی کی شروعات ہوتی ہے. تو یہ تو بالکل بیس لیس بات ہو جائے گی سوسائڈ کرنا، تو وہ سوسائڈ سے رکے گا. تیسری بات کیا ہے کہ اس دنیا میں مسائل، پرابلمس، ڈیفیکلٹیز ہر انسان کو ایک یا دوسرے انداز میں پیش آتے ہیں، وہ ہمیشہ آئیں گے. لیکن یہ ایک ٹرانزینٹ فیز ہوتا ہے، عارضی دور، عارضی مدت، ٹیمپرری فیز. یہ کوئی پرماننٹ فیز نہیں ہوتا ہے. آدمی اگر ڈیفیکلٹ سچویشن، پرابلمٹک سچویشن میں، مصیبت کے وقت اگر ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کرے تو وہ یہ دیکھے گا کہ بہت جلد وہ مشکلات سے نکل کر ایسے دور میں پہنچ چکا ہے جہاں وہ کوشش کر کے کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. دیکھیں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگوں کی تاریخ موجود ہے جنہوں نے سوسائڈ کر لیا، لیکن اس سوسائڈ کے بعد ان کا سوسائڈ کامیاب نہیں ہوا، یعنی وہ مرے نہیں. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو پھر بھرپور طور پر استعمال کیا تو پھر وہی آرڈینری انسان ایکسٹرا آرڈینری بن گیا. اس سلسلے میں میں 2 مثال دیتا ہوں. ایک ہے ہرمن ہیسے. ہرمن ہیسے ایک جرمن پوئٹ اور ناولسٹ تھے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی میں، یعنی بچپن میں، چائلڈ ہوڈ میں، ان کے پیرنٹس سے جھگڑا ہو گیا، کوئی نا اتفاقی ہو گئی، اور یہ اتنا زیادہ سیریس مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا صرف 15 سال کی عمر میں کہ وہ سوسائڈ کر لیں گے. اور انہوں نے سوسائڈ کے لیے اٹیمپٹ لیا، لیکن وہ سوسائڈ کامیاب نہیں ہوئی. تو پھر اس کے بعد ان کے اندر ایک الگ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اب کچھ کرنا چاہیے. تو کہا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی کہ لٹریچر میں انہوں نے اپنے آپ کو بلندی تک پہنچایا اور بالآخر انہوں نے نوبل پرائز کو جیتا. نوبل پرائز دنیا کا سب سے بڑا اور پریسٹیجس ریوارڈ مانا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیے ایک مثال ہے لارڈ رابرٹ کلائیو کا. یہ ایک انگریز تھے. تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آ رہی تھی تو بہت چھوٹی عمر میں یہ کلرک کی حیثیت سے انڈیا چلے آئے. تو اس وقت ان کو جو کمپنی سے سیلری ملتی تھی وہ اتنی معمولی تھی کہ ان کی ذاتی زندگی بھی اس سے نہیں گزر پاتی تھی، اور وہ اکثر مقروض رہا کرتے تھے، ان ڈیٹ. اب اس وجہ سے ان کے اندر جھنجھلاہٹ، فرسٹریشن، ایجیٹیشن پیدا ہو گیا، اور وہ اتنا زیادہ ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھرے بندوق کو اٹھایا اور اس کے بعد اپنے پیشانی پر رکھا اور ٹریگر پش کر دیا. کیا ہوا ہوگا؟ ظاہر بھرے بندوق کے ٹریگر کو کوئی پش کرے تو ایسا آدمی مر جائے گا. لیکن مسٹیریسلی اور میراکیولسلی، معجزانہ طور پر وہ بچ گئے. ٹریگر کو پش کرنے کے بعد گولی چلی ہی نہیں. تو جب وہ بچ گئے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اس دنیا میں کچھ کرنا ہے. اس کے بعد خوب محنت کیا.
خوب محنت کیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں انگلینڈ اور فرانس یہ دونوں انڈیا میں اپنے پیر کو جمانا چاہتے تھے، تو لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی. اس میں انہوں نے خوب جم کر کام کیا، یہاں تک کہ انگلش آرمی کے یہ ٹاپ عہدے اور اسٹیٹس پر پہنچ گئے. وہی رابرٹ کلائیو جو ایک معمولی کلرک تھا اور سیلری کی کمی کی وجہ سے سوسائڈ کرنا چاہتا تھا، وہی رابرٹ کلائیو اپنی زندگی کے ایک موڑ پر مستقبل میں اس بلندی پر پہنچ گیا. تو یہ خدا کا قانون ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ surely there is ease with every hardship. surely there is ease with every hardship، یعنی یہاں ہر ڈیفیکلٹ سچویشن کے ساتھ آسانی بھی موجود ہوتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے کو ٹرین کرے. والدین کو چاہیے کہ بچپن ہی سے بچوں کو بہت آسان اور لگزریس لائف نہ دے، اس کو مشکلات بھی فیس کرنے دے، ڈیفیکلٹ سچویشن کو بھی فیس کرنے دے، وہ ٹف لائف کو بھی دیکھے. اس کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج کو دیکھنے لگے. تو بچہ ہو یا جوان، ہر آدمی اپنے آپ کو اس ڈھنگ سے ٹرین کرے تاکہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ اپنے آپ کو ابھار سکے. تو یہ اسلامی تعلیم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس لائن پر ہم ایسے لوگوں کو گائیڈ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی معاملہ کریں. اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ میرے اس لیکچر کو ضرور سنیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں.